الحمد لله الكبير المتعال الذي لا شريك له في الذات والصفات، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرات. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد: وإلى عاد أخاهم هودا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره إن أنتم إلا مفترون. وقال تعالى في مقام آخر: وإلى ثمود أخاهم صالحا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره هو أنشأكم من الأرض واستعمركم فيها فاستغفروه ثم توبوا إليه إن ربي قريب مجيب. وقال تعالى: وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَىٰ دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: مهلا عن الله مهلا لولا شباب خشع وشيوخ ركع وأطفال رزع وبهائم رتع لصب عليكم العذاب صبا. أخرجه البزار. صدق الله وصدق رسوله النبي الأمي الهاشمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. محترم سامعین و سامعات، میں نے آپ حضرات کے سامنے قرآن مجید کی 2 سے 3 مقامات سے آیات تلاوت فرمائی ہیں. اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین مبارکہ میں سے ایک فرمان مبارک آپ کے گوش گزار کیا ہے. اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت مجھے حق سچ کہنے کی توفیق عطا فرمائے، پھر ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. سامعین ذی وقار، امت مسلمہ خاص طور پر اس وقت ایک کرب سے گزر رہی ہے، رب العالمین کی آزمائشوں سے گزر رہی ہے. اور اگر میں یوں کہوں کہ مسلمہ امہ جو ہے یہ اس وقت رب العالمین کی جانب سے مختلف عذابات کی آڑ میں آ چکی ہے. دن بدن رب العالمین کی طرف سے مختلف صورتوں میں عذابات آ رہے ہیں امت مسلمہ کے. کبھی زلزلوں کی صورت میں آ رہے ہیں، کبھی طوفان کی صورت میں آ رہے ہیں، کبھی سیلاب آ رہے ہیں. یہ مختلف طریقوں سے انسانوں کے اوپر رب العالمین کی طرف سے عذابات آ رہے ہیں. ان عذابات کے بارے میں رب العالمین فرماتے ہیں سورۃ السجدہ کے اندر: وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَىٰ دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ. ہم ان کو بڑے عذاب سے پہلے چھوٹے چھوٹے عذاب چکھاتے ہیں. مختلف صورتوں میں چھوٹے چھوٹے عذابات لائے جاتے ہیں. اللہ رب العزت فرماتے ہیں: لعلہم یرجعون، تاکہ میرے بندے میری طرف لوٹ آئیں، تاکہ میرے بندے جو غفلت میں پڑ چکے ہیں ان کی عقل ٹھکانے پر آ جائے اور وہ بر وقت میری طرف رجوع کرنا شروع کر دیں. یہ چھوٹے چھوٹے عذابات، ان کے ذریعے رب العالمین ہمیں متوجہ کر رہا ہے، ہمیں اپنی غفلت کی نیند سے جگا رہا ہے رب العالمین. میرے بھائی،
لیکن بدقسمت ہیں وہ لوگ کہ رب العالمین کی طرف سے مسلسل پے در پہ اس طرح کے عذابات بھی آ رہے ہیں، وہ پھر بھی اپنی غفلت سے نہیں جاگ رہے۔ بدقسمت ہیں وہ لوگ مل۔ قرآن مجید کا آپ مطالعہ فرمائیں، قرآن مجید نے سابقہ قوموں کے تذکرے ذکر کیے ہیں، ان کے واقعات کو بیان کیا ہے، ان کے اوپر کس طرح عذابات آئے تھے ان کو بیان کیا ہے۔ اور قرآن میں جتنے بھی واقعات ہیں یہ واقعات برائے واقعات نہیں ہیں، صرف سٹوری بیان کرنا مقصد نہیں ہے، تاریخ بیان کرنا مقصد نہیں ہوتی ہے، بلکہ قرآن و حدیث میں جہاں کہیں بھی کوئی واقعہ بیان ہوتا ہے وہ واقعہ برائے عبرت ہوتا ہے کہ پہلی قوموں کا یہ واقعہ ہے، آنے والی قومیں اس واقعے سے اپنے لیے عبرت حاصل کریں۔ وہ کام جو پہلی قوموں نے کیے تھے اور رب العالمین کی جانب سے ان پر فلاں فلاں عذابات آئے تھے، تاکہ انسان اپنے آپ کو بچا لے، پہلے سے متنبہ ہو جائیں چیزیں۔ نوح علیہ السلام کی قوم کو دیکھیں آپ، 900 سال 950 سال تک 950 سال تک تبلیغ کی حضرت نوح علیہ السلام، ان اعبدوا اللہ واتقون، اے میری قوم اللہ کی عبادت کرو، تقوی اختیار کرو، اللہ کی عبادت کرو، تقوی اختیار کرو۔ 950 سال تک توحید کی دعوت دے رہے ہیں میرے بھائی، لیکن ایسی سرکش قوم کہ سوائے چند لوگوں کے کوئی ایمان نہیں لائے، چند لوگوں کے علاوہ باقی جتنے تھے وہ کبھی مذاق بناتے، کبھی کیا کرتے مختلف طرح سے۔ تو انہوں نے رسول کی بات کو نہ مانا۔ بالآخر نوح علیہ السلام جب نا امید ہو گئے کہ میری قوم ابھی ایمان لانے والی نہیں ہے، تو رب العالمین سے فرماتے ہیں قال رب انی دعوت قومی لیلا ونہارا، اے میرے ربا میں نے تو دن رات ان کو دعوت دی ہے دین کی، فلم یزدہم دعائی الا فرارا، میری پکار نے ان میں زیادہ نہیں کیا مگر بھاگنے کو، یہ تو مزید بھاگ رہے ہیں دین اسلام سے، مزید شریعت سے بھاگ رہے ہیں۔ اور ان کا رویہ کیسا ہوتا تھا دعوت کے وقت، وَإِنِّي كُلَّمَا دَعَوْتُهُمْ لِتَغْفِرَ لَهُمْ، یا اللہ جب بھی میں انہیں دعوت دیتا تھا تاکہ تو ان کی بخشش کر دے، جَعَلُوا أَصَابِعَهُمْ فِي آذَانِهِمْ، دونوں انگلیاں اپنے کانوں میں ڈال لیتے تھے کہ نبی کی بات ہم نہ سن سکیں، وَاسْتَغْشَوْا ثِيَابَهُمْ، اپنے آپ کو کپڑوں سے ڈانپ لیتے تھے کہ ہمیں دیکھے ہی نہ، اگر دیکھ لیا تو ہمیں کہیں دعوت نہ دے دے، وَاسْتَكْبَرُوا وَاسْتَكْبَرُوا اسْتِكْبَارًا، مسلسل یہی رویہ رکھا اور اپنے تکبر کے اندر آ گئے۔ تو نوح علیہ السلام نے فرمایا رب لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا، یا اللہ ان کافروں کے ایک فرد کو بھی زمین کے اوپر نہیں چھوڑنا، انک ان تذرہم یضلوا عبادک، اگر آپ نے ان کو چھوڑ دیا یہ تیرے بندوں کو گمراہ کرنا شروع کر دیں گے، ولا یلدوا الا فاجرا کفارا، اور ان کی تو نسلیں بھی ابھی فاجر اور کافر پیدا ہو رہی ہیں۔ تو رب العالمین نے پھر ان کے اوپر عذاب نازل کیا، فَأَخَذَهُمُ الطوفان، طوفان نے ان کو پکڑ لیا۔ کیسا طوفان تھا؟ حکم ہوتا ہے حضرت نوح علیہ السلام کو کہ کشتی بنا، قوم والے اتنے مذاق بناتے ہیں ان کا، کیا کر کہتے ہیں یہاں پر تو پانی نہیں ہے، آپ کشتی چلائیں گے کہاں؟ اور بعض روایات میں آتا ہے کہ وہ آ کر اس کشتی کے اوپر اور کشتی کے ارد گرد بڑا پیشاب کر دیتے تھے تاکہ تکلیف ہو حضرت نوح علیہ السلام۔ چنانچہ حضرت نوح علیہ السلام نے وہ کشتی بنائی، رب العالمین کا عذاب طوفان کی صورت میں آیا، آسمان سے بھی پانی، زمین بھی پھٹ پڑی، زمین سے بھی پانی ابل رہا، وہ تندور جس میں روٹیاں پکائی جاتی ہیں اس تندور سے بھی پانی نکل رہا، اور پوری قوم جو ہے سوائے چند لوگوں کے، مورخین لکھتے ہیں 80 کے لگ بھگ لوگ تھے جو حضرت نوح علیہ السلام کے ساتھ تھے، باقی کوئی ایمان نہیں لایا اور سارے کے سارے غرق ہو۔ تو میرے بھائیو دیکھیں کہ نوح علیہ السلام کی قوم نے سب سے پہلے اللہ رب العزت کا انکار کیا، رب العالمین کو نہیں مانا۔ موازنہ کریں آپ ذرا ہم اپنی زندگیوں میں موازنہ کریں کہ آج ہم اپنے زبان سے تو رب العالمین کو مان رہے ہیں،
لیکن ہمارے کام جو ہیں وہ رب العالمین کو کاموں سے ہم نہیں مان رہے. ہمارے اعمال یہ بتاتے ہیں، ہمارے اعمال میں رب العالمین کی نافرمانی ہو رہی ہوتی ہے میرے. اور نعوذ باللہ آج کل تو یہ ایسا زمانہ آ چکا ہے کہ باقاعدہ مہم چلا کر رب العالمین کا انکار کیا جا رہا ہے. ذات باری تعالیٰ کو سرے سے مانا ہی نہیں جا رہا ہے. قرآن کا انکار، اسلام کا انکار، رب العالمین کا انکار الحاد کی صورت میں. اور باقاعدہ یہ جو نوجوان نسل ہے اس کے ذہنوں میں شکوک شبہات پیدا کیے جا رہے ہیں تاکہ کسی نہ کسی طرح ان کو اللہ رب العزت سے دور کیا جائے، قرآن سے دور کیا جائے، اسلام سے دور کیا جائے. باقاعدہ ایک مہم چلا کر یہ کام کیے جائے. طرح طرح کے ان کے ذہنوں میں فضول قسم کے اشکالات پیدا کیے جاتے ہیں. اور ایسے بھی لوگ ہوتے ہیں نماز کے قریب نہیں آئیں گے لیکن مجلس میں بیٹھے اور پتہ نہیں کیا سے کیا دین کی باتیں شروع کر دیتے ہیں. اور فلاں اعتراض جی یہ دین اسلام میں یہ نہیں ہونا چاہیے تھا، یہ کس طرح ہو گیا. اپنی طرف سے دیکھیں، رب العالمین کا کوئی بھی حکم ہمارے لیے آتا ہے، ہمیں اس میں کوئی حکمت سمجھ آتی ہے یا نہیں آتی ہے، ہم نے اس کو ماننا ہے. اور ان حکمتوں کے پیچھے لگا کر آج کے نوجوان کو جو ہے دین اسلام سے دور کیا جائے، یہ رب العالمین کا انکار ہے. اور جب اجتماعی طور پر رب العالمین کا انکار کیا جاتا ہے تو پھر طوفان آتے ہیں. پھر جو قوم نوح کا حال ہوا تھا وہ اس امت کا بھی ہو سکتا ہے. اسی طرح آپ دیکھیں قوم عاد وہ قوم تھی کہ جن کا نعرہ تھا نحن اشد منا قوة، من اشد منا قوة، کوئی ہے جو ہم سے طاقت میں زیادہ ہو. طاقتور قوم، بڑے بڑے محلات اپنے لیے تیار کر رکھے تھے. اور مفسرین لکھتے ہیں 6 گز کے ان کے فٹ، 6 گز کے ان کے قد تھے، اتنے لمبے لمبے. لیکن جب ان کو دعوت دی نبی نے تو اس نے کہا ہم آپ کی بات نہیں مانتے، ہم تو اپنے آباء و اجداد کے جو الہ ہیں ان کو ہم نہیں چھوڑ سکتے ہیں، اگر آپ سچے ہیں تو کوئی ہمارے لیے دلیل لے کر آئیں. تو رب العالمین نے ان کے اوپر بھی پھر عذاب نازل کیا. یہ اپنے تکبر کے اندر آ گئے تھے، رب العالمین کی نافرمانی میں اتنے آگے جا چکے تھے کہ رب العالمین نے پھر نبی کو تو بچایا، اس کے اوپر ایمان لانے والوں کو تو بچایا، ہود علیہ السلام کو تو بچایا، لیکن وَأَمَّا عَادٌ فَأُهْلِكُوا بِرِيحٍ صَرْصَرٍ عَاتِيَةٍ، بے قابو ہونے والی جو طوفان تھا ہوا کا، اس کے ذریعے ان کو ہلاک کر دیا. سَخَّرَهَا عَلَيْهِمْ 7 لَيَالٍ و8 أَيَّامٍ حُسُومًا، مسلسل 7 راتیں اور 8 دن مسلسل وہ ہوا ان کے اوپر چل رہی تھی. قرآن کہتا ہے صرف ان کے گھر نظر آ رہے تھے، 6 گز کے جو لوگ تھے وہ نظر نہیں آ رہے تھے. فَتَرَى الْقَوْمَ فِيهَا صَرْعًا، رب العالمین نے انہیں بچھاڑ کے رکھ دیا تھا، ایسے بچھاڑ کے رکھا تھا انہیں ان کی نافرمانی کی وجہ سے، كَأَنَّهُمْ أَعْجَازُ نَخْلٍ خَاوِيَةٍ، گویا کہ کھجور کے تنوں کو جب کاٹ کے تنوں کا ڈھیر لگا دیا جاتا ہے، اس طرح ان انسانوں کا ڈھیر لگ چکا تھا. اجتماعی طور پر رب العالمین کی نافرمانی کے اندر مبتلا ہو گئے. ذرا ہم موازنہ کریں اپنی زندگی میں کہ ہمارے سامنے رب العالمین کے کتنے احکامات آتے ہیں. ہم یہ رویہ نہیں رکھ رہے میرے بھائی. کبھی ہم کہہ دیتے ہیں یہ تو مولویوں کی باتیں ہیں، کبھی کیا لیبل لگا کہ ہم اس رب العالمین کے حکم کو ٹال دیتے ہیں، اپنی مرضی وہاں پر چلا لیتے ہیں. قوم عاد تھی، اپنے آپ کو کیا کہتی تھی کہ میں سب سے طاقتور ہوں. میرے بھائیو دنیا میں بہت طاقتور ہیں، ہمارے پاس کیا طاقتیں ہیں، ہمارے پاس کیا منصوبے ہیں میرے بھائیو. منصوبے تو ان کے پاس تھے، طاقتیں ان کے پاس تھی. جب وہ نہیں رہے ہیں تو نافرمانی کر کے ہم بھی نہیں کبھی رہ سکتے. ضرور ایک دن رب العالمین کی پکڑ آئے گی، ایک نہ ایک دن رب العالمین نے ضرور مواخذہ کرنا ہے، نہیں چھوڑے گی وہ ذات. اسی طرح آپ دیکھیں قوم سمود کا حال، حضرت صالح علیہ السلام کی قوم، اتنی طاقتور قوم
پہاڑوں کو تراش کر ان کے اندر گھر بنایا کرتی تھی. لیکن حضرت صالح علیہ السلام نے مسلسل دعوت دی انہیں، توحید کی دعوت دی، اللہ کی عبادت کرو، تقوی اختیار کرو، نہیں مانا قوم. بالآخر قوم نے مطالبہ کیا حضرت صالح علیہ السلام سے کہ کوئی اللہ رب العزت کی واضح نشانی ہمیں دکھائیے تو ہم ایمان لے آتے ہیں. اور کہا کہ اگر آپ سچے ہیں ہم پہاڑوں کو تراش کر گھر بناتے ہیں، آپ پتھر سے اونٹنی نکال کر دکھائیے. رب العالمین کی قدرت کاملہ سے پتھر پھٹتا ہے اور اس سے اونٹنی نکلتی ہے. حضرت صالح علیہ السلام نے وصیت کرتے ہیں کہ یہ اونٹنی رب العالمین کی نشانی ہے، اس کو تکلیف نہیں دینا، اگر آپ نے اس کو تکلیف دی تو رب العالمین کی طرف سے آپ کے اوپر عذاب آئے گا. اتنی واضح نشانی دیکھنے کے بعد بھی بہت کم لوگوں نے ایمان لایا. اکثر و بیشتر اپنی ہی غفلت کے اندر مبتلا ہو گئے. انہوں نے کیا کیا؟ اس اونٹنی کو قتل کر دیا. تو حضرت صالح علیہ السلام نے فرمایا 3 دن تک ٹھہرے رہو، اللہ کا عذاب آپ کے اوپر 3 دن کے بعد ہے. مفسرین لکھتے ہیں کہ 3 دنوں میں پہلے دن ان کے چہرے جو ہیں وہ پیلے زرد ہو گئے بالکل پوری قوم کے، دوسرے دن بالکل سرخ ہو گئے ان کے چہرے، اور تیسرے دن بالکل سیاہ ہو، اور چوتھے دن پھر ان کے اوپر رب العالمین کی طرف سے ایک چیخ و پکار کا عذاب آیا. ایسی چیخ آئی کہ سارے کے سارے بچھڑے ہوئے پڑے. صبح اٹھے تو پوری قوم ڈھیر لگی ہوئی. تو میرے بھائیو، رب العالمین کے احکامات کی نافرمانی کا یہ انجام ہے. انسان اپنے آپ کو جتنا بڑا سمجھ لے، جتنا طاقتور سمجھ لے اپنے آپ کو، جتنا انسان کے پاس اعلیٰ سے اعلیٰ عہدہ ہو، لیکن اس عہدے کو غلط استعمال کرے گا، رب العالمین کی نافرمانی کرے گا، تو رب العالمین کی ذات کبھی بھی نہیں چھوڑنے والی. ہم ان کے سامنے کیا ہیں؟ ہم نافرمانی کریں گے اور رب العالمین کے عذابات سے بچیں گے. میرے بھائی، ہم تو نافرمانی بھی کر رہے ہیں، اوپر سے ہمیں رب العالمین کی طرف سے توبہ کی توفیق بھی نہیں ہو رہی ہے، کیونکہ ہم رب العالمین کے در پر حاضری دینا ہی نہیں چاہتے ہیں. میرے بھائی، اتنے ہمارے دل سخت ہو چکے ہیں نافرمانی کر کر کے، ہمارے دل سیاہ ہو چکے ہیں. میرے بھائی، اگر اتنی بڑی بڑی قوموں کا یہ حال ہے تو ہمارا کیا حال ہوگا؟ میرے بھائی، اسی طرح قوم لوط کو آپ دیکھیں. قوم لوط وہ قوم تھی کہ جس کے اندر بے حیائی بہت زیادہ پھیل چکی تھی، ہم جنس پرستی بہت زیادہ پھیل چکی تھی. میرے بھائی، حتیٰ کہ ابراہیم علیہ السلام کے پاس فرشتے آئے، ابراہیم علیہ السلام کو خوشخبری دی اور پھر کہا کہ ہم قوم لوط کو ہلاک کرنے کے لیے آئے. جب اس قوم نے فرشتوں کو دیکھا تو ان فرشتوں کے پاس وہ غلط ارادے سے آ گئے. جبرائیل امین نے اپنا پر مارا، پوری قوم جو ہے ان کے چہرے مسخ ہو گئے، اور پھر ان کے اوپر عذاب کیسا آیا؟ فجعلنا عالیہا سافلہ، ان کی بستی کو اوپر اٹھایا، اوپر سے نیچے دے ملیا میٹ ہو گئے. وامطرنا علیہا حجارہ، ان کے اوپر پتھر برسائے. میرے بھائی، رب العالمین کی طرف سے پھر پتھر برستے ہیں جب انسانوں کے اندر بے حیائی زور پکڑ لیتی ہے. میرے بھائی، آج صرف اس چیز کو دیکھیں کہ ہمارے معاشرے کے اندر کتنی بے حیائی پھیل چکی ہے. میرے اور رب العالمین کے عذابات بھی آ رہے ہیں. 102 دن پہلے جو پتھروں کی بارش ہوئی ہے، وہ پتھر ہی تھے جس نے اتنے نقصان کیے، اربوں میں لوگوں کے نقصان ہو گئے. میرے بھائی، یہ معمولی چیز نہیں ہے میرے بھائیو، یہ رب العالمین کے عذابات ہیں. وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَىٰ، چھوٹے چھوٹے عذابات ہم چکھا رہے ہیں. دون العذاب الاکبر، بڑے عذاب سے پہلے، بڑا عذاب بعد میں آئے گا، لیکن چھوٹے چھوٹے ہم چکھا رہے ہیں. لعلہم یرجعون، شاید کہ میرے بندے واپس آ جائیں میرے پاس. بے حیائی کو چھوڑ دیں. بے حیائی کا انجام ہی یہی ہے میرے بھائیو. اتنی سخت سزا کہ بستی کو الٹ دیا، اس کے بعد ان کے اوپر پتھروں کی بارش کر دی. تو آج
اگر ہم اس طرح کے عذابات سے اپنے آپ کو بچانا چاہیں تو میرے بھائیوں ہمیں سرکشی چھوڑنی ہوگی، رب العالمین کی نافرمانی چھوڑنی ہوگی۔ وہ چیزیں جو دین اسلام کے اندر ممنوع ہیں، جو ناجائز ہیں، ان کو ہم نے چھوڑنا ہوگا، بے حیائی کا قلع قمع کرنا ہوگا، تب جا کر ہم رب العالمین کے ایسے عذابات سے بچ سکتے ہیں۔ اور اللہ نہ کرے اگر پوری قوم اجتماعی طور پر ایسے افعال کے اندر مبتلا ہوگی تو قریب ہے کہ رب العالمین کے عذابات نازل ہوں گے۔ میں اور صرف یہ نہیں ہے کہ ہم عبادات ہی کے اوپر زور دیں، دین اسلام کے اندر تو عبادات صرف 25% ہیں، 75% معاملات ہیں میرے بھائی۔ مکمل طور پر ایک شخص کامیاب تب ہوگا کہ وہ اپنے عبادات کے ساتھ ساتھ اپنے معاملات کو بھی پرکھتا ہو، اپنے معاملات کی بھی جانچ پڑتال کرتا ہو کہ آیا میرے معاملات ٹھیک ہیں یا نہیں ہیں۔ میں اپنی روزمرہ زندگی میں مختلف طریقوں سے جو اپنے معاملات کر رہا ہوں، کوئی حقوق کی صورت میں، تجارت کی صورت میں، جتنی بھی معاملات کی صورتیں بن رہے ہیں، آیا میں وہ دین اسلام کے مطابق کر رہا ہوں یا نہیں کر رہا، یا ان معاملات میں روز بروز میں رب العالمین کی نافرمانی کر رہا۔ اگر ہم نے معاملات میں رب العالمین کی نافرمانی کی تو پھر شعیب علیہ السلام کی قوم کے ساتھ جو ہوا تھا وہی ہمارے ساتھ بھی۔ شعیب علیہ السلام کی قوم مدین کے اندر رہنے والی، بڑی ثروت والی، بڑے مالدار لوگ، خوش و خرم لوگ، لیکن معاملات میں انتہائی تنزلی کا شکار تھا۔ حضرت شعیب علیہ السلام نے سمجھایا کہ میری قوم ناپ تول کے اندر کمی نہ کیا کر، بہت سمجھایا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مال دیا، اس کے باوجود بھی آپ دھوکہ کر کے مال لے رہے ہو کسی کے ساتھ۔ تجارتی دھوکہ ان کے اندر بہت زیادہ تھا میرے بھائی۔ رب العالمین نے ان کو کیسے عذابات دیے؟ بعض روایات میں آتا ہے ان کے اوپر زلزلہ آیا، چیخ و پکار آئی اور پوری قوم مر گئی۔ اور بعض روایات میں آتا ہے کہ رب العالمین نے پہلے ان کے اوپر گرمی چھوڑ دی تو اپنے اوپر پانی ڈالنے لگے، پھر اچانک دیکھا کہ ایک سائبان آ گیا، بادل نے ایک سائبان کی شکل اختیار کی تو پوری قوم ایک امید لے کر اس سائبان کے نیچے ہو کہ ٹھنڈک محسوس ہوگی۔ جب پوری قوم اس سائبان کے نیچے ہو گئی تو رب العالمین نے اوپر سے آگ برسا دی اس کو۔ کس وجہ سے میرے بھائیو؟ معاملات ٹھیک نہیں تھے ان کے۔ معاملات میں وہ کیا کرتے تھے؟ دھوکہ کرتے تھے، ناپ تول میں کمی کرتے تھے وہ۔ رب العالمین نے ان کے اوپر زلزلے، ان کے اوپر چیخ و پکار، ان کے اوپر آگ جیسے عذابات برسا دیے۔ روایات میں آتا ہے کہ قوم شعیب کا ایک شخص تھا، وہ ناپ تول میں بہت کمی کیا کرتا تھا، بہت حد سے تجاوز آگے بڑھ گیا تھا، تو رب العالمین نے اس کو بمع اہل و عیال زمین کے اندر دسا دیا، ایسے عذابات نازل۔ رب العالمین جس قوم کو ہلاک کرنا چاہتا ہے اس کے اندر سود وغیرہ جو ہے عام کر دیتا ہے، وہ سودی معاملات کے اندر پڑ جاتے ہیں میرے بھائی۔ اور پھر رب العالمین کی طرف سے سود تو رب العالمین کے ساتھ جنگ ہے ایک قسم کی، اور جب بندہ اپنے رب کے ساتھ جنگ کرنا شروع کر دیتا ہے تو رب العالمین کا مقابلہ قوم عاد، قوم سمود، قوم صالح نہیں کر سکے ہیں، تو ہم کیا کر سکیں گے میرے بھائی؟ اسی طرح فرعون جو تھا، فرعون کی قوم نے ظلم کیا، سرکشی کی، رب العالمین نے ان کو بھی غرق کر دی۔ بنی اسرائیل کے چھوٹے چھوٹے بچوں کو چن چن کر، جس گھر میں پتہ چلتا تھا کہ بچہ پیدا ہوا ہے، وہاں پر فرعون کے کارندے جاتے اور اس بچے کو قتل کر دیتے۔ ظلم اس حد تک بڑھا کہ اللہ رب العالمین نے پھر ان کو سمندر کے اندر غرق کر دیا فرعون۔ آج بھی کتنے ظلم ہو رہے ہیں میرے بھائی۔ فلسطین کے اندر آپ دیکھیں مسلمانوں کے چھوٹے چھوٹے بچوں کو کیسے ذبح کیا جا رہا ہے۔ تو رب العالمین انتقام لے گا، اس چیز کا ضرور لے گا میرے بھائی، لیکن مظلوموں کے ساتھ ساتھ عذابات رب العالمین کے ان پر بھی نازل ہوتے ہیں جو خاموش بیٹھے ہوتے ہیں میرے بھائی۔ اس چیز بنی اسرائیل کا واقعہ ہے، رب العالمین نے 2 فرشتے بھیجے، فلاں بستی پر جاؤ عذاب نازل کرو۔ فرشتے کہتے ہیں یا اللہ اس میں تو ایک بندہ ہے، نیک ہے، وہ ابھی بھی آپ کی عبادت میں مصروف ہے،
رب العالمین نے کہا پہلے اس پر عذاب نازل کرو پھر پوری قوم پر نازل کرو۔ وہ اپنی عبادت میں تو مصروف ہے، لیکن جہاں ظلم ہو رہا ہے وہ اس کے خلاف نہیں بول رہا۔ بہت بڑی بڑی قومیں آئی، ان کے پاس بہت مال و متاع تھا، رب العالمین نے بہت نعمتیں عطا کی تھی انہیں، لیکن رب العالمین کی ناشکری میں مبتلا ہو گئے۔ قوم سبا کا آپ حال دیکھیں، قوم سبا ہم سے ایڈوانس تھی، انجینئرنگ اس کے اندر ایسے اعلیٰ درجے کی تھی کہ آج کا انسان سوچ بھی نہیں سکتا ہے۔ رب العالمین نے ایسی ایسی نعمتیں انہیں دی تھی، مفسرین لکھتے ہیں کہ رب العالمین نے انہیں ایسے باغات عطا کیے تھے کہ ایک شخص خالی ٹوکری لے کر ایک باغ سے داخل ہوتا، بغیر کسی ٹینی کو ہلائے باغ کے دوسری جانب سے نکلتا، ٹوکری بھر جاتی تھی پھلوں سے۔ 2 نہریں عطا کی میٹھے پانی کی، طرح طرح کی ان کے پاس نعمتیں، لیکن ایک تو وہ ناشکری میں مبتلا ہو گئے، نعمتوں کے بدلے میں شکر ادا نہیں کیا، رب العالمین نے وہ نعمتیں چھین لی۔ اور دوسرا، ان نعمتوں کو دیکھ کر، اس مال و متاع کو دیکھ کر، اس دنیا کی محبت کو دیکھ کر وہ رب العالمین کو بھول گئے۔ جب وہ رب العالمین کی ذات کو بھول گئے، فَأَعْرَضُوا فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ سَيْلَ الْعَرِمِ، وہ ڈیم، وہ نہریں جو میٹھے پانی کی ان کے لیے رب العالمین نے جاری کی تھی، اسی کو سیلاب کی صورت میں بنا دی ان کے لیے، اور پوری قوم جو ہے برباد ہو گئی۔ تو یہ رب العالمین کے چھوٹے چھوٹے عذابات آتے ہیں، اس میں مسلمانوں کے لیے، انسانوں کے لیے ایک عبرت ہے میرے بھائی، کہ ابھی تک جتنا ظلم کر لیا ہے، جتنی سرکشی کر لی ہے، جتنی رب العالمین کے احکامات کی نافرمانی کر لی، ابھی رک جائے یہاں پر۔ اگر یہاں سے آگے جائے گا تو پھر بڑا عذاب کا سامنا کرنا پڑے گا۔ لیکن ہم آج بھی غفلت میں ہیں میرے بھائی، ضرورت اس امر کی ہے کہ ہم رب العالمین کی یہ چھوٹی چھوٹی تنبیہات کے اوپر ہم رک جائیں، رب العالمین کی فرما برداری شروع کر لیں میرے بھائی، اپنے اعمال کے اوپر، اپنے گناہوں کے اوپر زیادہ سے زیادہ استغفار شروع کر لیں، تاکہ مزید رب العالمین کے عذابات سے ہم بچیں میرے۔ تو کوشش کرتے ہیں انشاءاللہ، یعنی کرتے ہیں۔ اللہ رب العزت عمل کی توفیق عطا